باپ کی تنخواہ صرف 1600 روپے تھی۔ اتنی قلیل آمدنی میں پورے خاندان کا معاشی بوجھ اٹھانا مشکل تھا، اور پھر اوپر سے معذور بچے کی پیدائش۔ پورے محلے کے منہ سے ہائے رام نکل گیا۔ بچہ پیدائشی اندھا بھی تھا اور کمزور بھی۔ پورے خاندان کا خیال تھا ہم یہ بچہ نہیں پال سکیں گے، چنانچہ ہمیں گلا دبا کر اسے قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن والد نیک دل انسان تھا، اس نے بچے کو معذوری کے باوجود قبول کر لیا، اور یوں سری کانت کو زندہ رہنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ آندھرا پردیش کے سری کانت بولا کے لیے یہ سرٹیفکیٹ ضروری تھا، کیونکہ اس نے آگے چل کر دنیا بھر کے اندھوں کے لیے ٹارچ بننا تھا، ان اندھوں کے لیے جن کے لیے معاشرے کے پاس اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور جو زندگی بھر زندگی کی اندھیری گلیوں میں ٹٹولتے رہتے ہیں، اور مرنے سے پہلے دہائیوں تک تھوڑا تھوڑا مرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حیات کی مٹکی خالی ہو جاتی ہے۔ سری کانت بولا نے ان لوگوں کے لیے مشعل بننا تھا۔ یہ سری کانت بولا کی کہانی ہے۔ یہ بچہ 1992 میں آندھرا پردیش کے گاؤں سیتا راما پورم میں پیدا ہوا۔ یہ پیدائشی نابینا تھا، وزن بھی خطرناک حد تک کم تھا۔ والد کی ماہانہ آمدنی 1600 روپے تھی، چنانچہ رشتہ داروں اور محلے داروں نے مشورہ دیا بچے کو گلا دبا کر قتل کر دو، تم یہ بچہ نہیں پال سکو گے۔ یہ مشورہ عقل مندانہ تھا۔ بھارت میں آج بھی معذور اور بدصورت بچوں، بالخصوص بچیوں کو پیدائش کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔ لوگ اس سے برا نہیں سمجھتے، لیکن سری کانت کا والد نہ مانا۔ اس نے بچے کو پالنے بلکہ اعلیٰ تعلیم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ باپ اس کا واحد سہارا تھا۔ والد نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بولنا، چلنا پھرنا اور ٹٹول کر چیزوں کی ماہیت کو سمجھنا سکھا دیا۔ سری کانت جب اسکول جانے کی عمر کو پہنچا تو والد نے اسے گاؤں کے اسکول میں داخل کرا دیا، لیکن اسکول میں اس کے ساتھ انتہائی ہتک امیز سلوک کیا جاتا تھا۔ وہ اسکول میں اچھوت بن کر رہ گیا۔ والد نے اس کی حالت دیکھی تو اس نے معذور بچوں کا اسکول تلاش کرنا شروع کر دیا۔ سیتا راما پورم سے معذور بچوں کا قریب ترین اسکول حیدرآباد میں تھا۔ والد نے اس کی انگلی پکڑی اور اسے حیدرآباد چھوڑ آیا۔ وہ اسکول کے بورڈنگ ہاؤس اور کلاس رومز تک محدود ہو گیا۔ سری کانت کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ وہ میٹرک میں 90% نمبر لے گیا۔ وہ انٹرمیڈیٹ میں سائنس رکھنا چاہتا تھا، لیکن سائنس کے مضامین کے لیے آنکھیں ضروری ہوتی ہیں، اور قدرت نے اسے اس نعمت سے محروم کر رکھا تھا، لہذا صوبے کا کوئی کالج اسے سائنس میں داخلہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بولا نے مایوس ہونے کے بجائے اس انکار کو چیلنج سمجھا اور وہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگا۔ یہ کوشش کارگر ثابت ہوئی اور کالج سری کانت بولا کو داخلہ دینے پر مجبور ہو گئے۔ کالج کی انتظامیہ عدالتی حکم کی وجہ سے اس کے خلاف تھی۔ اس کی کوشش تھی یہ فیل ہو جائے، لیکن کالج کے ایک استاد کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے اس کے لیے لیکچرز کی آڈیو کیسٹیں تیار کرنا شروع کر دیں۔ سری کانت یہ کیسٹیں سنتا چلا گیا اور کامیاب ہوتا گیا۔ کالج میں اس نے شطرنج اور کرکٹ بھی سیکھ لی اور اس میں بھی کمال کر دیا۔ بولا کو اس دوران صدر عبدالکلام کے منصوبے لیڈ انڈیا میں بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ سری کانت نے 98% نمبر لے کر FSc کر لی۔ یہ معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ اپنے ساتھ نئے مسائل لے آیا۔ وہ اب انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں داخلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ میرٹ پر بھی پورا اترتا تھا، لیکن انسٹیٹیوٹ نے آج تک کسی نابینا طالب علم کو داخلہ نہیں دیا تھا۔ سری کانت کو انکار کر دیا گیا۔ سری کانت نے بہت کوشش کی، عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے، لیکن کامیابی نہ ہوئی اور وہ گھر بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس دوران امریکہ کی یونیورسٹی ماساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو اس کے بارے میں معلوم ہوا اور یونیورسٹی نے اسے 100% وظیفہ آفر کر دیا۔ سری کانت بولا نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ یہ امریکہ چلا گیا۔ امریکہ میں اس نے 2012 میں گریجویشن کی۔ امریکہ کی بے شمار یونیورسٹیوں، کمپنیوں اور کارپوریشنز نے اسے نوکری کی آفر کی، لیکن اس نے بھارت واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت آنے سے پہلے اس نے یونیورسٹی کے استادوں سے ملاقات کی اور ایک ایسے ادارے کا منصوبہ ان کے سامنے رکھا جو نابینا نوجوانوں کو نوکری بھی دے اور انہیں ہنر بھی سکھائے۔ استادوں کو یہ منصوبہ پسند آیا۔ انہوں نے یہ منصوبہ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ میں پیش کر دیا۔ سنڈیکیٹ نے اس کی منظوری دے دی۔ یوں یونیورسٹی نے سری کانت بولا کو منصوبے کے لیے ابتدائی رقم دے دی۔ وہ واپس آیا اور حیدرآباد میں ایک چھوٹا سا دفتر لیا، 5 کمپیوٹر رکھے اور معذور لوگوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ یہ ادارہ چل پڑا۔ سری کانت نے اس میں چند دوسرے شعبے بھی متعارف کرا دیے۔
بولا کے جذبے کو دیکھ کر بھارت کے کھرب پتی رتن ٹاٹا نے اس کی کمپنی میں سرمایہ کاری کر دی اور یوں بولا کی کمپنی دیکھتے ہی دیکھتے بولانت انڈسٹریز میں تبدیل ہو گئی۔ یہ کمپنی ان پڑھ اور معذور لوگوں کو ملازمت دیتی ہے۔ یہ انہیں کاغذ کو ری سائیکل کرنے اور درختوں کے پتوں سے پیکنگ مٹیریل بنانے کا ہنر سکھاتی ہے۔ یہ لوگ یہ ہنر سیکھنے کے بعد کمپنی کے لیے اشیاء بناتے ہیں اور یہ اشیاء ملک کے بڑے گروپ خریدتے ہیں۔ سری کانت کی کمپنی 4 سال میں 3 ریاستوں آندھرا پردیش، تلنگانہ اور کرناٹک تک پھیل گئی۔ ان میں سے آدھے لوگوں کے پاس ذاتی گھر اور ذاتی گاڑیاں ہوں اور کمپنی کی مالیت کم از کم 20 ارب روپے ہو۔ سری کانت بولا دن رات اس مشن کی تکمیل میں سرگرم ہے۔ اس کی گروتھ اور ترقی سے اس کے والدین بھی خوش ہیں اور وہ بہن بھائی بھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نارمل پیدا کیا تھا لیکن وہ مکمل ہونے کے باوجود زندگی میں ترقی نہ کر سکے، وہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے اور زندگی میں خوشحالی کی منزل بھی نہ پا سکے۔ آپ سری کانت بولا کی کہانی کو دوبارہ پڑھیں، آپ کو اس میں 3 پہلو ملیں گے۔ پہلا ایلیمنٹ بولا کی معذوری ہے۔ دنیا کا ہر انسان معذور ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص مکمل نہیں۔ کائنات کے اس ہیر پھیر میں صرف ایک ذات مکمل ہے اور اس ذات کا نام خدا ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز نامکمل، ادھوری اور معذور ہے۔ ہم سب لوگ کوئی نہ کوئی معذوری لے کر پیدا ہوتے ہیں، بس ہم میں سے کچھ لوگوں کی معذوری دوسروں کو نظر آ جاتی ہے اور باقی کی معذوری کپڑوں، وجود اور دماغ میں چھپی رہتی ہے اور یہ صرف ان کے قریبی لوگوں کو دکھائی دیتی ہے یا پھر اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بولا بھی ہماری طرح ایک معذور انسان تھا لیکن اس کی معذوری دوسروں کو دکھائی دیتی تھی۔ یہ نابینا تھا مگر یہ دوسرے معاملات میں زندگی میں ایک مکمل انسان تھا۔ دوسرا پہلو، بولا کو زندگی میں 3 ہیلپنگ ہینڈ ملے: والد، FSC کا استاد اور امریکن یونیورسٹی۔ والد نے 1600 روپے کی آمدنی کے باوجود اسے پالنے کا فیصلہ کیا۔ FSC میں اسے ایک ایسا استاد مل گیا جس نے تمام استادوں کے لیکچرز کی آڈیو ریکارڈنگ اس کے حوالے کر دی۔ بولا نے یہ آڈیو سن کر 98% نمبر لے لیے اور آخر میں وہ ماساچوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، جس نے تاریخ میں پہلی بار کسی نابینا شخص کو 100% وظیفے پر داخلہ دے دیا۔ بولا یونیورسٹی گیا، استادوں نے اس کی مدد کی اور اس نے اندھے پن کے باوجود کمال کر دیا۔ اور بولا کی کہانی کا تیسرا پہلو اس کا حوصلہ، اس کی مستقل مزاجی اور اس کا شکست نہ ماننے کا جذبہ ہے۔ یہ پیدائشی طور پر معذور اور کمزور تھا لیکن اس نے کمزوری اور معذوری کو اپنے راستے کا پتھر نہ بننے دیا۔ یہ مستقل مزاجی سے ڈٹا رہا اور ٹٹول کر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ مگر کامیابی کے بعد اس نے ایک اور کمال کیا۔ یہ اپنے دیہی کا کنڈا اٹھا کر گھر نہیں گیا، اس نے اپنی کامیابی کو جاگ بنا دیا۔ یہ امریکہ سے واپس آیا، اس نے کمپیوٹر ٹریننگ کا چھوٹا سا ادارہ بنایا اور اپنے جیسے معذور تلاش کر کے انہیں بھی سری کانت بولا بنانے لگا۔ یہ اس کی کہانی کا شاندار ترین پہلو ہے۔ اور یہ پہلو ثابت کرتا ہے آپ جب کامیابی کو اپنی ناک کی نتھ یا کان کی بالی بنا لیتے ہیں تو آپ خود غرض ہو جاتے ہیں، ایک خوشحال اور کامیاب خود غرض۔ لیکن جب آپ اپنی کامیابی کو دوسروں میں بانٹنے لگتے ہیں، آپ دوسروں کو سکھانے کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ لیڈر بن جاتے ہیں، آپ انقلابی ہو جاتے ہیں۔ اور سری کانت بولا ایک لیڈر ہے، ایک سچا اور کھرا انقلابی لیڈر۔ کاش ہم لوگ سری کانت بولا جیسے لیڈر کی تصویر اپنی میزوں پر لگا لیں اور روز اس تصویر کو دیکھیں اور اپنے آپ سے 2 سوال پوچھیں: میں جسمانی لحاظ سے بولا سے بہتر ہوں لیکن میں اس سے پیچھے ہوں، کیوں؟ اور میں بھی کامیاب ہوں لیکن میں کامیابی کو سری کانت بولا کی طرح دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، کیوں؟ مجھے یقین ہے یہ 2 سوال ہمیں چند ماہ میں ذہنی، جسمانی اور روحانی معذوری سے آزاد کر دیں گے۔ ہم بھی سری کانت بولا بن جائیں گے، ایک ایسا سری کانت بولا جسے اس کا اندھا پن کبھی روشنی بانٹنے سے نہیں روک سکا۔